ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ ناظرین کرام، آج کل کورونا وائرس کا بہت شور چل رہا ہے۔ کورونا وائرس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کورونا وائرس چمگادڑ کا سوپ اور زندہ چوہے کھانے کی وجہ سے انسان میں منتقل ہوا اور تیزی سے پھیلا۔ کورونا وائرس نے چائنا میں تباہی مچا دی ہے۔ اس وائرس سے اب تک ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اب اس کا جائزہ اسلامی روح سے لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اسلام کے حلال و حرام کے ضابطوں میں ہی انسانیت کی بقا اور نجات ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ کورونا وائرس کی علامات یہ ہیں: 1. سانس لینے میں دشواری یعنی مشکلات پیدا ہونا۔ 2. مسلسل بخار کا آنا جانا اور کھانسی رہنا۔ نمونیا وائرل یعنی بڑھ جانا۔ نمبر 4. فلو یعنی بخار کے ساتھ نزلہ زکام رہنا۔ نمبر 5. سر میں درد رہنا۔ نمبر 6. گلا خراب ہونا۔ اس بیماری کی نشانیاں ہیں۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ وضو کے ذریعے کورونا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب کے مطابق چھینک اور سانس کے ذریعے کورونا وائرس کے ذرات ماحول میں شامل ہو کر آپ کے جسم کے ظاہری حصے اسکن، چہرے، آنکھ اور ناک پر چلے جاتے ہیں، جبکہ وضو میں ان ظاہری حصوں کو بار بار دھویا جاتا ہے۔ ناک بھی صاف کی جاتی ہے، پورا چہرہ بشمول آنکھیں بھی صاف کی جاتی ہیں، کلی بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی دھونا ہوتا ہے۔ لہٰذا دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے بہت حد تک اس وائرس سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی سرزمین میں طاعون نامی وبا کا علم ہو تو اس سرزمین میں داخل مت ہو، اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو اس سرزمین سے باہر مت نکلو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5369۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبائی امراض سے متعلق عمومی ضابطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جس علاقے میں کوئی موذی مرض، وبا یا وائرس پھیل جائے تو وہاں جانے سے بالکل احتراز کیا جائے، اور جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوں اور وبا یا وائرس سے متاثر ہو جائیں تو وہ اس علاقے سے ہرگز باہر نہ نکلیں، بلکہ وہیں رہ کر صبر کریں، اور اس صبر پر انہیں عظیم الشان اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی۔ آج کی جدید میڈیکل سائنسز 1400 سال قبل بیان کیے گئے اس نبوی ضابطے کو وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کا سب سے مؤثر طریقہ قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمام خواتین و حضرات باوضو رہیں، گوشت سے پرہیز کریں، سبزیاں اور پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، لہٰذا پرہیز کریں اور یہ پیغام صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔